السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا لیسن لے لیں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا لیسن، کیونکہ وہ دوسرا گروپ ابھی سٹارٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا بزی تھے مینیج کرنے میں، تو مے بی ایک دو لیسنز آپ کے تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں، تو اس کے لیے میری پیش کی معذرت قبول کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ٹائم بھی دیا کروں گی میں انشاءاللہ. ابھی بھی کوشش کروں گی، لیکن اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو پلیز اگنور. جی ہم نے کرنی ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 36 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. سو آپ قرآن پاک کھولیں اور آیت نمبر 36 سے آپ ٹرانسلیشن لکھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فلما تو لما جب، وضعت جنم دیا یا واضح ہو گیا اس کا، اس نے، اسے. وضع کا مطلب ہو گیا جنم دیا یا واضح ہوا، اور یہ جو تا ساکن ہے آخر میں اس کا مطلب ہے اس نے، یعنی کہ حضرت مریم نے. یہ تا ساکن جو ہے یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، اس نے، اور اس کو، یعنی کہ ان کو حضرت مریم کی والدہ نے جنم دیا. وضعت جنم دیا اس نے، اس کو. قولا کہا، اور یہ جو تا ہے یہ پھر وہی اس نے. قالت اس نے کہا، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے کہا. ربی اے میرے رب. انی بے شک، اور یہ چھوٹی یہ یا متکلم میں، بے شک میں نے، انی بے شک میں نے، وضعتها جنم دیا اسے، انسا لڑکی کو. واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو وضعت جنم دیا اس نے. وضع جنم دیا، اور یہ تا ساکن پھر وہی اس نے، یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ نے. اور لیسا نہیں، الذکر بیٹا، کل انسا کاف، یہ آپ نے یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہم نے کیا تھا جیسے، مانند. تو کا مانند، الانسا بیٹی. اور انی بے شک، اور چھوٹی یہ یا متکلم میں. اور انی بے شک میں نے، سمی نام رکھا، تو میں نے، اس کا نام رکھا میں نے اس کا. مریم. ہم ابھی چونکہ بالکل فوکس کر رہے ہیں لفظی ترجمے پہ، اس لیے میں اس کا ایگزیکٹ لفظی ترجمہ آپ کو لکھوا رہی ہوں. با محاورہ میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. سمی نام رکھا، تاپش تو میں نے، اس کا. مریم. اور انی بے شک میں، اعیدو پناہ میں دیتی ہوں،
ہا اس کو، یعنی کہ مریم علیہ السلام کو. اعیذو پناہ میں دیتی ہوں، ہا اس کو، بیکا تیری، و اور، ذریتہا ذریتا ذریت اولاد، اور تا کے اوپر زبر، پھر اس کی اولاد کو، سوری ذریتا اولاد، ہا اس کی، یہ تا ذریت کا ہی حصہ ہے. و اور، ذریتا اولاد، ہا اس کی، اور اس کی اولاد، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم مردود شیطان. فتقبلہا 3 پارٹس کریں، بلکہ ہاں، تو، تقبل قبول کیا، ہا اس کو، تو قبول کیا اس کو، یعنی کہ مریم کو علیہ السلام، تو قبول کیا اس کو، ربوہا ربو رب، ہا اس کے رب نے، بے قبول قبول کرنا، حسن اچھا، بریکٹ میں لکھ لیں اچھی طرح قبول کیا، اس کا میننگ. وا اور، امبتہا امبتا پروان چڑھایا، ہا اس کو، اور پروان چڑھایا اس کو، نبتن پروان چڑھانا، حسنن اچھا. اس کا بھی بریکٹ میں لکھ لیں کہ اچھی طرح پروان چڑھایا. وا اور، کفلہا کفلا سپرد کیا یا کفالت میں دیا، ہا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، اور کفالت میں دیا اس کو، کس کی، زکریا ذکریا علیہ السلام کی. کلما جب بھی، کلما جب بھی، اس کا مطلب یہی ہوگا، داخل ہوتا یا آتا، علیہا علی پر، ہا اس پر یا اس کے پاس، علیہا اس کے پاس، زکریا ذکریا علیہ السلام، المحراب محراب میں یا حجرے میں، وجدہ پاتے یا موجود پاتے، وجدہ پایا، سوری یہ ماضی میں جا رہا ہے، وجدہ پایا، اندہا اندہ پاس، ہا اس کے پاس، رزقن رزق، قالا انہوں نے کہا، یعنی ذکری علیہ السلام نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، لام لیے، کاف کے نیچے زیر آ گئی تو یہ مونس یعنی کہ حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ مونس بن جائے گا. لکی تیرے لیے،
ہاذا یہ. اب بریکٹ میں اس کا تھوڑا سا لکھ لیں. اس کا میننگ بنے گا کہ کہاں سے آیا یہ تمہارے پاس. انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ. قالت حضرت مریم نے کہا، یعنی اس نے کہا. قالا کہا، اور یہ پھر تا ساکن اس کے لیے ہے، اور یہ تا ساکن مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. اس نے کہا ہوا یہ، من سے، اندی پاس، اللہ ہی اللہ، یعنی یہ اللہ کے پاس سے ہے. انا بے شک، اللہ اللہ، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے یا بے حساب. ہنالیکا وہیں، وہیں یعنی اس کا اگر آپ انگلش میں میننگ کریں گے تو دیر اینڈ دین. ہنالیکا وہیں، اسی جگہ پہ، دعا دعا کی، زکریا زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنا رب، یعنی اپنے رب سے، ربا رب ہو اپنے. قالا انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، حب لی حب عطا کر، لی مجھے، حب لی مجھے عطا کر، من سے، لدن کا لدن پاس، اور کا اپنے اپنے پاس، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاک طیب. انا کا انا بے شک، کا تو بے شک تو یا بے شک آپ، سمیع سننے والے ہیں، الدعائی دعا کے، سمیع الدعائی سننے والے ہیں دعا. اب اس کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں تفسیر. آج کے لیسن میں ہماری دو بہت ہی خوبصورت دعائیں بھی ہیں. ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گی. ہاں جی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. تو جب انہیں وضع حمل ہوا، یعنی ان کی ڈیلیوری ہوئی، تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو ایک بیٹی کو پیدا کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے تو منت مانی تھی نا، نظر کی تھی کہ میرے اللہ پاک جو بھی اولاد میری ہوگی، میں اس کو دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے علیحدہ کر کے آپ کی نظر کر دوں گی، اور دین کی خدمت کے لیے اور تورات کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو ان کا خیال تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، لیکن آگے سے جب پیدا ہوا تو بیٹی ہو گئی. تو اب وہ کہتی ہیں کہ اب میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، تو میں اس کو، بیٹا پیدا ہوگا تو وقف کر دوں گی. تو اس وقت تک جو ان کا وہ ہیکل تھا، اس کے جو خادمین تھے جن کو وقف کیا جاتا تھا، اس میں لڑکیاں بالکل بھی شامل نہیں ہوتی تھی، صرف لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا. تو اس لیے ان کو پھر ہوا کہ بھئی یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ انہوں نے کیا جنا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کیسی بیٹی ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے اور اس سے اللہ نے کیا کیا کام لینے ہیں، کہ یہ عام بیٹی نہیں تھی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا. اس سے مراد اکثر علماء نے یہی لیا ہے کہ یہاں مراد ہے کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا نہیں ہوگا. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے جیسی نہیں ہوتی. فرق تو ہوتا ہے دونوں میں، دونوں کے فزیکل اپیئرنس میں بھی اور کاموں میں بھی، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے دونوں کی. تو لیکن یہاں پر اکثر علماء کہتے ہیں کہ مراد ہے کہ اس بیٹی جیسی کوئی بیٹا نہیں ہوگا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. تو اب حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کا کلام شروع ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام، یعنی یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور پھر اور کیا کہتی ہیں؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور اے میرے پروردگار، میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے. یعنی یہاں پر انہوں نے فوراً ہی دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ اس لڑکی یعنی مریم جو انہوں نے نام رکھا، اس کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے آپ اپنی حفاظت میں رکھنا. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ یاد کریں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا مانگا کریں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حسن. تو قبول فرما لیا اس کو، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول کیا. یعنی جو شرف قبولیت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر. یعنی ان کی جو پرورش تھی وہ بھی بڑے اعلیٰ طریقے سے کی گئی. اور کیسے کی گئی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. پیدا تو وہ گھر میں ہوئی تھی حضرت مریم، لیکن ان کو حضرت زکریہ جو کہ اس وقت کے ایک نبی تھے، اور وہ جو تھے حضرت زکریہ وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے. اس کے علاوہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کے وہ چیف پریسٹ تھے اور وہاں پر وہ کام کرتے تھے. تو ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا کہ آپ کی نگرانی میں یہ وہاں پر رہیں گی. اور کوئی ایک حجرہ، ایک کمرہ چھوٹا سا وہ ان کو دے دیا گیا، اس میں ان کو رکھا گیا، اور حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور ان کی کفالت کرتے تھے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے محراب میں تو کیا ہوتا تھا؟ وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے تھے. تو وہ اپنے محراب میں رہتی تھی حضرت مریم، وہیں پر وہ عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا تھا وہاں پر تو وہاں پر رزق پاتا تھا. اب اس کے بارے میں تفسیر میں دو باتیں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر رزق سے مراد عام جو کھانے پینے کا رزق ہے، بے موسمی پھل ہوتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں وہاں پائی جاتی تھیں، جبکہ وہاں تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور اگر کوئی آتے جاتے تھے تو وہ صرف حضرت زکریا تھے. لیکن وہ سب کچھ نہیں لے کے آتے تھے جو کہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا تھا. کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت مریم کو حکمت اور معرفت عطا کی گئی تھی وہ بھی ایک رزق تھا. تو حضرت زکریا بہت حیران ہوتے تھے کہ اس لڑکی کو اس قدر حکمت اور اتنی معرفت کہاں سے حاصل ہوتی ہے. ایسی حکمت اور معرفت والی باتیں وہ کرتی تھی کہ ظاہر ہے کفالت تو وہ کر رہے تھے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ ان کو کہاں سے ملتی ہیں، کہاں سے یہ سیکھ رہی ہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا، تو وہ پوچھتے کہ اے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، یہ جو انواع و اقسام کے کھانے اور بے موسمی پھل تمہارے پاس آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یا پھر یہ علم اور حکمت اور معرفت کی باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں. قالت هو من عند اللہ،
تو وہ کہتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے رزق، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو پھر انہوں نے اسی وقت دیر اینڈ دین اپنے پروردگار سے ایک دعا مانگ لی۔ پھر یہ دوسری دعا آ گئی، اور وہ کیا دعا تھی؟ قالا، انہوں نے کیا کہا؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور چونکہ حضرت زکریا بہت بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بہت بوڑھی تھیں اور بانجھ تھیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ظاہر ہے اولاد کی ان کو بہت خواہش تھی کہ جو ان کے کام کو لے کر آگے بڑھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رزق اور معرفت عطا فرما رہے ہیں، تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنی جو میرے دل کی حسرت ہے اللہ کے سامنے رکھوں اور فوراً ہی دعا مانگوں۔ تو انہوں نے فوراً اس وقت انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک پاکیزہ اولاد کی دعا مانگ لی۔ انک سمیع الدعاء، اور فرمایا کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ تو یہاں پر دعا بھی پتہ چل گئی، بہت اچھی دعا ہے، جب پریگنینسی ہوتی ہے تب بھی یہ بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ویسے بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا پاکیزگی کی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں سے ایک لیسن اور بھی ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دیکھیں کوئی بہت ہی ایسی اچھی چیز تو فوراً ہی انتظار نہ کرے، وہیں پر اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اور ضرورت نہیں ہے کہ فوراً ہی اونچی آواز میں بولیں، دل میں ہی اپنی حسرتیں اپنی دعائیں بھی اللہ سے مانگ لیا کریں کہ اللہ پاک جب آپ فلاں بندے کو عطا کر سکتے ہیں، رب کریم مجھے بھی عطا فرما دیجیے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دونوں دعائیں جو ہیں ان کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔